جب بات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ہو تو زبان نہیں دل سے بولنا چاہیے، کیونکہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے ذکر سے پہلے انسان کا دل جھک جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ انہی ناموں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کا نام آتے ہی اہل ایمان کے دلوں میں عجز، محبت اور عقیدت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ وہ خاتون جنت جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ جملہ محض ایک محبت کا اظہار نہیں بلکہ مقام فاطمہ کی پہچان ہے۔ یہ اعلان ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ دراصل نبی سے محبت کرے گا، اور جو ان کے دل کو دکھ پہنچائے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کرے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تمام عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ ان کی طہارت، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کا صبر، سب کچھ ایک مثالی نمونہ ہے، اور ہم ان کے بارے میں کسی بھی غیر محتاط بات کو ایمان کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ بحث و مناظرہ کے انداز میں سوال کرتے ہیں، کیا حضرت فاطمہ کو حیض آتا تھا؟ کیا وہ دوسرے انسانوں کی طرح تھی؟ ایسے جملے سن کر اہل محبت کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ سوال علم کے نام پر ادب کی سرحد کو پار کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے، عقیدہ دلیل سے قائم رہتا ہے مگر ادب سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دل میں ادب ختم ہو جائے وہاں سے ایمان بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بشر تھی، لیکن وہ عام بشر نہیں بلکہ سب سے زیادہ پاک، باعمل اور متقی عورت تھی۔ ان میں کوئی الوہیت نہیں، وہ نبی نہیں لیکن وہ نبی کی بیٹی، نبی کی تربیت یافتہ اور نبی کی امت کے لیے طہارت و عبادت کی علامت تھی۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کے بارے میں غلو کریں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان کے مقام کو دل سے تسلیم کریں اور احترام کے ساتھ زبان بند رکھیں جہاں سمجھ نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ آیت حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، اور اس تطہیرن کا لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں، یہ ایسی روحانی طہارت کی نشانی ہے جس کے سامنے دنیاوی جسمانی باتوں کا ذکر بھی بے ادبی بن جاتا ہے۔ اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا طبعی اعتبار سے عورت تھی، لیکن اللہ نے انہیں گناہوں اور ناپاکیوں سے محفوظ رکھا۔ ان کے ظاہر میں سادگی تھی مگر ان کا باطن روشنی سے بھرپور تھا۔ اگر انہیں حیض آتا بھی تو وہ شریعت کے حکم کے مطابق عبادت میں احتیاط کرتی، اور یہی ان کی اطاعت و ادب کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ بندگی کا حسن یہ نہیں کہ انسان میں کمزوری نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر حالت میں اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا عبادت گزاروں میں سب سے آگے تھی۔ راتوں کو اٹھ کر طویل نمازیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت میں روتی، اور انہیں اپنی امت کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتی۔ ان کے دعا کا ایک انداز مشہور ہے، وہ پہلے اپنے لیے نہیں امت کے لیے دعا کرتی تھی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی والدہ کو دیکھا کہ ساری رات نماز میں گزار دیتی، اور جب دعا کرتی تو پہلے دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں نے کہا، امی جان آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا، بیٹا پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ یہی تھی حضرت فاطمہ زہرا کی سوچ، یہی ہے وہ تعلیم جو اہل سنت کے دلوں میں عقیدت کے ساتھ بستی ہے۔ ہم انہیں صرف ایک مقدس شخصیت کے طور پر نہیں بلکہ عورتوں کے لیے مکمل نمونہ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ سرداری نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے صبر، ان کی عبادت، ان کے تقوی اور ان کے دنیا سے بے نیازی کے سبب ہے۔ آپ سوچئے، یہ وہ بیٹی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم میں بھی مسکراہٹ لائی۔ جب وہ گھر آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور انہیں اپنے برابر بٹھاتے۔ یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بیٹی سے نہیں کرتے تھے، یہ اس نور کے لیے تھی جو طہارت اور حیا کی علامت تھا۔ حضرت فاطمہ کا گھر فخر و زہد کا گھر تھا۔ ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں وہ سکون تھا جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس نہیں۔ ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے زخمی ہو گئے تھے مگر زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خادمہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار
اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اور وہ ہنس کر بولی ابا جان مجھے یہی کافی ہے۔ یہ جواب ایک بیٹی کا نہیں ایک ولیہ کا جواب تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندگی، شکر اور صبر ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے دوستو، جب کوئی تمہارے سامنے حضرت فاطمہ کا ذکر کرے تو بحث نہ کرنا، دل سے سننا، کیونکہ ان کا مقام دلوں میں ہے، عقل کی منطق میں نہیں۔ اور جب کوئی ان کے بارے میں سوال کرے کہ کیا انہیں حیض آتا تھا تو جواب علم سے نہیں ادب سے دینا، کہنا اللہ ان کے لیے طہارت کی وہ شان رکھی جو ہمارے فہم پر پرے ہے، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جانا، کیونکہ فاطمہ کے ذکر میں خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ پاکیزہ جسم سے نہیں نیت سے ہوتی ہے، کہ مقام وہ نہیں جو دنیا دیتی ہے بلکہ وہ ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، اور واقعی چند ہی مہینوں بعد وہ اپنے ابا کے پاس چلی گئی۔ دنیا کے لیے جدائی تھی لیکن حقیقت میں وہ ملاقات تھی جو جنت کے دروازے پر لکھی جا چکی تھی۔ یہی ہے مقام فاطمہ، نہ کسی مبالغے کی ضرورت، نہ کسی بحث کی، بس ادب، عقیدت اور خاموشی، کیونکہ جو فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ذکر میں خاموشی نہیں سیکھتا وہ محبت کے مفہوم سے ناواقف رہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو اس میں ہر اس عورت کے لیے خوشخبری ہے جو فاطمہ زہرا کی راہ پر چلنے کی کوشش کرے، سادگی، عبادت، صبر اور حیا کی راہ۔ تو آئیے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح بننے کی کوشش کرے، نہ بحث کرنے والوں میں بلکہ ادب سے جھکنے والوں میں شامل ہوں، کیونکہ جب دل ادب سے جھکتا ہے تب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کی پوری زندگی روشنی بن جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ امت کے دلوں میں پھر سے ادب کی خوشبو جاگے تو اس خاموش پیغام کو عام کیجیے اور آواز ضمیر کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں ہم بولتے نہیں دل سے محسوس کرتے ہیں۔